السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قومی مالیاتی کمیشن یا فنانس کمیشن نے سال صوبوں کو تقریباً 1806 ارب روپے اضافی دینے کا فیصلہ کیا۔ سینٹ میں جب ایم کیو ایم کے رکن سینیٹر سیف علی نے قرارداد پیش کی کہ این ایف سی نیشنل فنانس کمیشن کو ختم کیا جائے صوبوں کے اختیارات کم کیے جائیں، اس پر پی پی، نون لیگ، جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی نے سخت تنقید کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تو این ایف سی بیسیکلی ہے کیا، اس کا مقصد کیا تھا اور اسے کس لیے بنایا گیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ این ایف سی نیشنل فنانس کمیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں کو اختیارات دیے جائیں۔ 1973 کی شق نمبر 160 کے تحت بنایا گیا۔ یہ پی پی نے 2010 میں اسے تشکیل دیا اور اس کا 7واں اجلاس 2010 میں ہوا۔ خزانہ کے ممبران شامل ہوئے۔ اس کمیشن کا مقصد کیا تھا اور اسے کس لیے بنایا گیا، آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور اسے کس حساب سے اس کمیشن نے 1806 ارب روپے اضافی پچھلے سال کی نسبت اس سال 21-22 کے لیے اضافی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی پی نے جب 2010 میں 18ویں ترمیم لائے تو اس نے این ایف سی قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وفاق کے پاس جو ٹیکس جاتا ہے اسے صوبوں میں ایک منصفانہ تقسیم کیا جا سکے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے تمام اختیارات وفاق کے پاس تھے، صوبوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، کیونکہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوتے تھے اور بیسیکلی ان کا موقف کیا تھا، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اپنے حلقے کے عوام سے ووٹ لیتے ہیں، ہم ان سے کئی قسم کے وعدے کرتے ہیں، انہیں کئی قسم کے ہم بات چیت معاہدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، لیکن ہمیں فنڈ نہیں ملتے، ہمیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے 18ویں ترمیم لائی گئی ان وفاقی اور صوبائی ممبران کے زور پر، تاکہ جو وہ وعدے عوام سے کرتے ہیں اپنے حلقے میں اپنے حساب کروا سکیں، کیونکہ وہی لوگ آگے چل کر ان سے کیونکہ جب اگلے الیکشن ہوتے ہیں تو یہی ممبران دوبارہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، تو عوام ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے جو پہلے 5 سال وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ کیا انہیں بتائے تھے ہمارے پاس کوئی فنڈ یا کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اس لیے 18ویں ترمیم اور یہ کمیشن بنایا گیا تاکہ صوبوں کو اور جو ممبران ہیں ان پر فنڈ ایک تقسیم صحیح طرح کیا جا سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمیشن میں کون کون سے ممبران ہوتے ہیں اور اس کا ہیڈ کون ہوتا ہے اور اسے کون کنٹرول کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں تمام 4 صوبوں کے بلوچستان، پنجاب کے پی کے اور سندھ کے وزرائے خزانہ جو ہے نا، 4 صوبوں کے وزیر خزانہ وہ اس کے ممبران ہوتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل ہر صوبے کے 2 ممبر ہوتے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ ممبر ہوتا ہے، اس میں وفاق صوبے کے صوبائی جو ہوتے ہیں گورنمنٹ سے مشاورت سے ایک ممبر پرائیویٹ سیکٹر سے ممبر منتخب کرتی ہے تاکہ وہ ایک لیول بنایا جا سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے، وزارت خزانہ کا ممبر وہ ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جاتا ہے، اور جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ وفاق کا وزیر خزانہ ہوتا ہے، اسے ہیڈ کرنے والا۔ اس کا مقصد تھا کہ تمام صوبوں کو آبادی کے حساب سے فنڈ دیے جائیں تاکہ جس صوبے میں جتنی آبادی ہے اس حساب سے فنڈ دیے جائیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پنجاب پاکستان کا سب سے آبادی والا صوبہ ہے، تو پنجاب کو 50% فنڈ پنجاب لے جاتا تھا، جس پر تمام دوسرے صوبے، چھوٹے آبادی والے صوبے اس پر اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں فنڈ کم ملا ہے، جس پر انہوں نے احتجاج کیا اور کافی ساری ایڈیشن کی گئی کہ جو پسماندگی کے حساب سے، ان کی ترقی کے حساب سے، ان کے جو آبادی کے جیسے ترقی یافتہ ہیں ان کی کیا سڑکوں کے حالات ہیں، ان کی صحت، ان کی پولیس، ان کی جو حالات ہیں اس کے مطابق فنڈ دیے جائیں۔ تو اس سال قومی مالیاتی کمیشن نے تقریباً 1806 ارب روپے اضافی صوبوں کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی بنائی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وفاق کے پاس 100 روپے آتا ہے تو اس میں سے یہ 57.50% صوبوں کو دے گی اور 42.50% خود رکھے گی۔ اس میں اس کے فوج کے اخراجات آگے جو لون لیے ہوتے ہیں باہر سے یا دوسرے میگا پروجیکٹس وفاق بناتی ہے اس کے لیے خرچ کریں گے۔ 2020-21 کے لیے قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی نے تقریباً 2721 ارب روپے صوبوں کو ٹرانسفر کیے، اور اس سال
2021-22 کے لیے قومی مالیاتی کمیشن نے 1806 ارب روپے اضافے کے ساتھ 3523 ارب روپے صوبوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اب یہ بہت ساری ایڈیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کی گئی ہیں، اس حساب سے یہ فنڈ ٹرانسفر کیا جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آبادی، پسماندی اور ترقی یافتہ اور جو صحت اور پولیس کے حوالے سے کتنے فنڈ صوبوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے آبادی والا صوبہ ہے، تو اس کے بھی ظاہری بات ہے اس کے پاس زیادہ فنڈ جائیں گے، کیونکہ اسے اپنے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سال 2021-22 کے لیے پنجاب کو تقریباً 417 ارب روپے اضافے کے ساتھ 1825 ارب روپے پنجاب کو دیا جائیں گے، جو اوورآل ٹیکس وفاق کے پاس جمع ہوتا ہے، جو اوورآل وفاق کا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے پنجاب کو 1825 ارب روپے دیے جائیں گے، جو پچھلے سال کی نسبت 417 ارب روپے دیا گیا ہے پنجاب کے بجٹ میں۔ سندھ کو 198 ارب روپے اضافے کے ساتھ 816 ارب روپے ٹرانسفر کیے جائیں گے، جو 2020-21 میں تقریباً ان کا بجٹ تھا 658 ارب روپے۔ اس سال 198 ارب روپے اضافے کے ساتھ 166 ارب روپے ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ KPK کو 117 ارب روپے اضافے کے ساتھ 515 ارب روپے جاری کیے گئے۔ 2020-21 میں KPK کو 398 ارب روپے جاری کیے گئے تھے، جس میں اب اضافہ کیا گیا ہے 117 ارب روپے کا۔ بلوچستان کو 73 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ تقریباً 320 ارب روپے جاری کیے جائیں گے، جو 2020-21 میں تقریباً بلوچستان کو 247 ارب روپے تقریباً 1806 ارب روپے اس حساب سے صوبوں کو اضافی ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ سینٹ میں ہے سیف علی MQM کے جو سینیٹر ہیں، انہوں نے سینٹ میں یہ قرارداد پیش کی کہ NFC قومی مالیاتی کمیشن کے اختیارات کم کیے جائیں یا انہیں ختم کیا جائے، تو اس پر PPJFA، نون لیگ اور جماعت اسلامی نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم یا قومی مالیاتی کمیشن کو ختم کرنے کا مقصد ہے پاکستان کو ختم کرنا۔ ان کا یہ مقصد بیسیکلی لکھا۔ انہوں نے کہا پہلے بھی مشرق پاکستان جیسے علیحدہ ہوا ہے، اسی وجہ سے علیحدہ ہوا ہے کہ صوبوں کو ان کے اختیارات نہیں دیے گئے۔ قومی مالیاتی کمیشن کا 7واں اجلاس 2010 میں ہوا ہے۔ اس پر جتنے فنڈ دینے تھے اور ان پر کیا جس حساب سے فنڈ دینے تھے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس ہر 5 سال بعد ہوتا ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگلے بجٹ میں کیا ہوں گی اور کتنے فنڈ صوبوں کو جاری کیے جائیں گے۔ اس سال بھی صدر پاکستان نے یہ اجلاس بلایا۔ اس پر مراد علی شاہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تفویضات کا اظہار کیا۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس میں تمام ممبران کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ اس میں تمام 6-7 ممبران کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، تب ہی یہ بجٹ اگلے 5 سال کے لیے منظور ہوتا ہے۔ 2010 میں PP کے دور میں یہ بجٹ جاری کیا گیا۔ اس پر تمام ممبران نے اتفاق رائے کیا۔ یہ PP کے پاس واحد، یہ PP کے پاس اعزاز ہے۔ اس کے بعد اس کا 8واں-9واں اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا، کیونکہ اس پر اس دوران کچھ ممبران میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اس وجہ سے یہ بجٹ منظور نہ کیا گیا۔ اس کا 10واں اجلاس صدر پاکستان نے بلایا تھا، جس پر مراد علی شاہ نے پھر تفویضات کا اظہار کیا ہے کہ ہماری یہ تفویضات ہیں۔ اس میں ان کا سب سے بڑا تحفظ یہ تھا، ان کا سب سے بڑا اختلاف یہ تھا کہ جس میں سیکرٹری خزانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر سیکرٹری خزانوں کو اس کا صدر بنایا گیا ہے، ان کا اختلاف یہ تھا، اور کئی بھی اختلاف تھے۔ اس پر باقی کسی صوبے نے کوئی اختلاف نہیں اٹھایا، کیونکہ باقی تمام صوبوں میں ویسے بھی PTI کی حکومت ہے اور ان کا ایک ہی نظام ہے۔ صرف اس کا مقصد PP کو فنڈ کم دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، MQM نے سیف علی نے سینٹ میں یہ قرارداد پیش کی ہے، اس کو اختیارات کم کیے جائیں، ختم کیے جائیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اس پر کبھی بھی کافی بات چیت چلتی رہتی ہے، کافی جماعتوں کا اس پر اختلاف ہے۔ ظاہری بات ہے PTI کی تمام صوبوں میں حکومت ہے، بلوچستان، پنجاب KPK میں صرف سندھ میں PP کی حکومت ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے بھی فنڈ میں جو ہم جاری کرتے ہیں اس میں کمی کی جائے۔ NFC اجلاس، اگر NFC اجلاس ہوتا ہے یا منظور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس سے ان کو سندھ کو اپنے اختیارات یا فنڈ پورے ملنے ہیں، اور وہ سندھ PP یہی چاہتی ہے، سندھ میں PP کی حکومت ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پورے اختیارات دیے جائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے سینٹ میں یہ قرارداد مسترد کروا دی۔ اور اس پر یہ FA کے سینیٹر عطاء الرحمان کا کہنا تھا اس 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مقصد ہے پاکستان کے غداری کرنے کا مترادف ہے۔ ان کا یہ بیان تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مشرق پاکستان بھی اسی بنیادوں پر علیحدہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے صوبوں کے اختیارات پورے نہیں دیے گئے۔
ظاہری بات ہے جب ان کو صوبوں کو اختیارات ان کے مکمل نہیں دیے جائیں گے، جو ممبران صوبائی یا قومی اسمبلی کے وہاں سے منتخب ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کے بعد دوبارہ 5 سالوں کے بعد جائیں گے، وہ کس منہ سے جائیں گے، وہ کیا بات ان سے کریں گے؟ اس لیے تمام صوبوں نے متفقہ یہ منظور کیا تھا کہ NFC میں کوٹہ بڑھایا جائے تمام صوبوں کا، تاکہ ان پاکستان میں بہتر سہولیات پیدا کی جا سکیں۔ NFC قومی مالیاتی کمیشن یا فنانس کمیشن کا یہی مقصد تھا۔